نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز دوستوں، ہمارے معاشرے میں شادی کی تیاری کا مطلب ہے کہ شادی کی شاپنگ کرنا، شادی کی تقریبات کا انتظام کرنا۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض سمجھائیں؟ کیا والدین ان کو سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ بقرہ کی چند آیات جو کہ شادی سے متعلق ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں تاکہ دولہا دلہن اپنے رشتے کی نوعیت کو بہترین طریقے سے جان سکیں؟ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر سوال کیا جائے کہ شادی کا مقصد کیا ہے تو زیادہ تر افراد کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ محترم عزیز دوستو، در حقیقت نکاح کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد فرد کی نفسیاتی اور جذباتی ضرورت کا پورا کرنا ہے، اور نفسیاتی اور جذباتی ضرورت کا پورا ہونا تعلق کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ انسان کی تکمیل تبھی ممکن ہے جب انسان حقیقی خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے، اور یہ نکاح کو قائم رکھنے اور تعلق کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اور وہ تعلق جو نکاح کے بغیر قائم ہوتا ہے اس میں وقتی خوشی تو ہو سکتی ہے لیکن اطمینان اور سکون سے محروم ہوگا، اور ایسا تعلق زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہتا۔ نکاح کا دوسرا مقصد معاشرے کو نیکی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، اسی لیے نکاح میں اعلان شرط ہے جس کے تحت ایک انسان پر دوسرے انسان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جب ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھایا جاتا ہے تو معاشرے میں خیر اور نیکی اور پاکیزگی آتی ہے۔ اور نکاح کے نتیجے میں ہونے والی اولاد کی بہترین تربیت کی ذمہ داری ماں باپ دونوں پر ہے۔ اور معاشرے میں امن و سکون تبھی ممکن ہے جب معاشرے میں موجود افراد اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھائیں۔ اس تعلق کو بہترین انداز میں نبھانے کے لیے شوہر اور بیوی پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے جو نکاح کے رشتے کو ہمیشہ کی خوشی اور مضبوطی عطا کرتی ہے۔ شوہر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرے، اپنی بیوی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے اور اس کی عزت کرے، اپنی بیوی کی تمام ضروریات کو پورا کرے، اس کو توجہ دے، محبت دے، اس کی تعریف کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس کے گھر کے تمام افراد کا خیال رکھتی ہے۔ شوہر کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس رشتے کو کتنی اہمیت دینی ہے اور کون سا رشتہ سب سے اہم ہے۔ شوہر کو ہر رشتے میں توازن رکھنا آنا چاہیے، کیونکہ جب وہ رشتوں میں توازن قائم نہیں رکھ پاتا تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ اور بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی ذاتی، نفسیاتی اور جذباتی ضرورت کا خیال کرے۔ بیوی کو شادی کے بعد اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب وہ بیٹی بہن ہونے کے ساتھ بیوی، بہو، بھابھی اور ماں بھی ہے، اور اس کی ذمہ داری کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے۔ مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے۔ اس حقیقت کو خوشی اور محبت سے قبول کرتے ہوئے، اس کی جائز باتوں کو مانتے ہوئے شوہر کی عزت اور احترام کریں، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ رکھیں اور اللہ سے اصلاح کی دعا کریں۔ اگر آپ کے شوہر اور آپ کی بیوی کے لیے آپ کی ذات بچوں سے زیادہ اہم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رشتے میں محبت، سکون اور اطمینان ہے۔ محترم عزیز دوستو، خوشگوار شادی شدہ زندگی ان دو افراد کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ شادی صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی خامیوں، پسندیدگیوں کے ساتھ جینا اور اپنی شخصیت کے نوکیلے کونوں کو تراشنے کا نام ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔